دشمن عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بکردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر بقیت السلف حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی شیخ الجامعہ روناہی، انتہائی قابل احترام حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ روناہی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام عرش مقام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارہائے صحف غنچہائے قدس، بارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل روناہی کی سرزمین پر جامعہ اسلامیہ روناہی کے بالکل قریب سے قریب تر بلکہ اس کے آنگن میں ہم سب جشن بلکہ شان پنجتن پاک کے عنوان کو لے کر یہاں پر موجود ہے۔ مجھ سے پیشتر یقیناً آپ نے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں کے خطابات کی سماعت کر لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عزیز جناب قاری محمد علی فیضی صاحب اور عزیزم جناب احمد الفتاح صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کی عظیم نقیب حضرت حافظ و قاری کفیل انور صاحب سے بھی، اور اخیر میں اب یہ اختتامی لمحات ہیں، وقت کافی زیادہ ہوا ہے اور عنوان بڑا وسیع ہے، شان پنجتن پاک، اس لیے کہ ان
पंचतन में एक ही शख्सियत की जिंदगी को अगर बयान की जाए तो लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाए, लेकिन उनकी शान खत्म नहीं हो सकती। एक ही जात को अगर बयान किया जाए और उसमें आपने पंचतन पाक 5 तन बयान करने हैं, लेकिन अल्लाह की तौफीक से मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुझे तौफीक दे कि मैं आपके सामने पंचतन पाक की शान बयान कर सकूं, वक्त में बरकत हो। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की उस आया करीमा सूरतुल अहज़ाब से तिलावत की है, जिसको अहले इल्म, अहले दानिश, अहले इश्क आया ततहीर कहते हैं। और ये खासा है अहले बैत नबूवत का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए आया ततहीर भी नाजिल फरमाई, उनके लिए आया मवद्दत भी नाजिल फरमाई और उनकी मोहब्बत को हम पे फर्ज कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पंचतन किसे कहते हैं? पहली बात तो आप याद रखें, अल्लाहु अकबर, मोहब्बतों का मेयार क्या है और मोहब्बतों के उसूल क्या है। और फिर साथ ये कि जब तक मोहब्बतें न हो उस वक्त तक के ईमान का तसव्वुर नहीं हो सकता। और जिनका जिक्र लेकर हम बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत असले ईमान है, जिनकी मोहब्बत आईने ईमान है, जिनकी मोहब्बत दिलों की जिंदगी है, जिनकी मोहब्बत तकदीर को संवारने का जरिया है, जिनकी मोहब्बत वो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे और ये सो रहा है इससे और फातिमा से, हसन और हुसैन से, यानी पंचतन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उसको उस दर्जे में रखेगा जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा। अंदाजा फरमाए, जन्नत के जिस दर्जे में मुस्तफा जान रहमत होंगे, आका फरमाते हैं पंचतन से मोहब्बत करने वाले, मफ़हूम हदीस है पंचतन से मोहब्बत करने वाले। ये पंचतन कौन है? एक तन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, एक तन है अली के मुर्तज़ा का, एक तन है फातिमतुज़ ज़हरा का, एक तन है हसन मुश्तबा का, एक तन है हुसैन शहीद करबला का। जो इनसे मोहब्बत करेगा, आका फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। अहले बैत से मोहब्बत पर अगर कोई और सिला ना भी दिया जाता तो ये क्या कम है कि अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत का जन्नत में परोस सका। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, कितना अजीम मामला है। इनकी शान क्या है? उसमें पहला तन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहली जात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है, हुजूर जैसा न कोई था, न है, न हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान कोई क्या बयान करे। मेरे इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। रौनाही वालों और गिरदो नवाज से आने वालों, मैं हर दो जुमले पे ये नहीं कह सकता कि बोलो सुभान अल्लाह। मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूँ कि आप हुजूर का जिक्र सुनकर भी चुप रहते या बोलते हैं। अरे ये तो वो जिक्र है जिस पर कंकर भी बोल पड़ते हैं। हाँ, लेकिन आधी रात हो जाए तो सुन्नी थकता नहीं है, आधी रात हो जाए इसलिए कि ये वो जिक्र है जो थकन उतार देता है। अंदाजा फरमाए, इमाम कहते सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद, मुराद नहीं फरमाया जाने मुराद। मुराद और जाने मुराद में फर्क है, और कितना बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान से भी बड़ा। इसलिए कि मुराद उसको कहते हैं, मुराद उसको कहते हैं जिसको इंसान चाहता है, और जाने मुराद उसको कहते हैं कि उसके बगैर मुराद मुराद नहीं होती। मेरे इमाम कहते हैं जाने मुराद सारी मुरादों की जान है। अल्लाह अकबर, सारी मुरादों की जान, जाने मुराद। काने तमन्ना कहूँ तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर किताब से, अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर किताब से, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और कहते तेरे तवस्सु हमें तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कि सब कुछ उनके सलाखत की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या
کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخارش پہ کر دیا، خالق کا بندہ قلب کا آقا کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ تن ہے، یہ وہ تن ہے تن مصطفیٰ۔ حسن کا عالم یہ ہے کہ ان جیسا نہ چشمے فلک نے دیکھا، نہ پشت زمین نے دیکھا۔ ان کے حسن کے بارے میں کہا گیا، حضرت حسان کہتے ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا جنم دیا نہیں۔ توجہ کرنا، اب میں پنچم کی شان بیان کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے توجہ کرنا حضور کی شان کیا ہے۔ پہلا تن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آپ جیسا حسن والا پیدا ہی نہیں ہوا، آپ جیسا حسن والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور کا حسن ایسا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ حضور کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایما توئی ایما توئی۔ اور میرے امام اس کو اردو کے پیکر میں یوں ڈھالتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اندازہ فرمائے حضور کا حسن کیا تھا، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر عیب سے پاک۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو غور کریں، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، یعنی جو عیب ہو سکتے تھے وہ سارے عیبوں سے اللہ نے اپنے محبوب کو پاک کر دیا۔ اور آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی وہ ساری خوبی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی کا جامع کون ہے؟ ذات رسالت ماں محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ صحابی رسول نعت بھی کہہ رہے ہیں لیکن احتیاط کا دامن کیا ہے، کہتے ہیں کأنک، گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے، آپ جیسا بننا چاہتے تھے خدا نے آپ کو ویسے ہی بنایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان، اس لیے حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہاں تک آیا کوئی دنیا میں کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی، تو اگر وہ مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اگر نہ نہائے تو اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آتی، اور اتنی آتی کہ اگر دلہن کو ملے تو دلہن مہکتی ہے، اور دلہن مل لے تو اس کا پورا خاندان مہکتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ اور پسینہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، جیسے کہ کتنا بھی خوبصورت آدمی پسینے میں شرابور ہو تو بے ترتیب پسینہ نکلتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کو پسینہ بھی نکلتا تھا تو پیشانی پر ایسے جمتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونی کے موتے تاک دیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اب اندازہ فرمائیں، غور کریں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا اگر بول دے تو مجھے لگے گا کہ آپ نہیں تھکے ہیں۔ اب مجھے بات آگے بڑھانی ہے، ورنہ 10 منٹ کافی ہے گفتگو کے لیے۔ 10 منٹ تھکے ہوئے کو تھکانا یہ ظلم ہے، لیکن اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو مجھے بات آگے بڑھانی ہے۔ تھک گئے تو بات پوری ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، اگر آپ نہیں تھکے تو غور کریں، حضور جیسا، حضور جیسا، حضور جیسا کوئی نہیں، کوئی حضور علیہ السلام جیسا نہیں۔ لیکن اب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے میں نے حضور جیسا حسن اگر کسی میں دیکھا تو وہ ایک ذات،
اب توجہ ہوگی آپ کی، اور اب ذکر آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، حضور علیہ السلام کے حسن کو میں نے ایک ذات میں دیکھا، اور صرف حسن نہیں دیکھا، چلنا بھی انہی کی طرح، بولنا بھی انہی کی طرح، اٹھنا بھی انہی کی طرح، بیٹھنا بھی انہی کی طرح، کائنات خدا بندی میں کوئی ان کی طرح نہیں۔ اور نہ میں اس سے مثلیت بیان کر رہا ہوں، لیکن شباہت کا تذکرہ ضرور کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ اللہ اکبر، غور کرے کہ ام المومنین مفتی چار ملت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے کیا کہ میں نے حضور جیسا خوبصورت چہرہ ایک دیکھا، اور صرف چہرہ نہیں دیکھا، اٹھنا بھی انہی کی طرح، بیٹھنا بھی انہی کی طرح، صداقت بھی انہی کی طرح، بولنا بھی انہی کی طرح، سخاوت بھی انہی کی طرح۔ آخر انسان کے کان بے چین ہو جاتے ہیں، وہ کون ہستی ہے جس کا حسن مصطفیٰ کی یاد دلاتا ہے، جس کی سخاوت مصطفیٰ کی یاد دلاتی ہے، جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کا خلال ناز کرنا یاد دلاتا ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا دے، نعرہ تکبیر۔ یہ حسنین کریمین کی امی ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے، شکل میں سخاوت جود میں، شکل میں سخاوت جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، شکل میں سخاوت جود میں باپ کی شبیہ۔ کون فاطمہ الزہرا؟ مجھے عنوان دیا گیا پنجتن پاک، کون فاطمہ الزہرا؟ اگر میں یہ کہوں اس مجمع میں کہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ عرش کی طرح ہے تو بات کا حق ادا نہیں ادا ہو۔ منبر پر بہت بڑے بڑے علماء مفتیان کرام موجود ہیں، اور اگر علماء نہ بھی ہو تو منبر کا ایک تقدس ہے، آدمی اپنی مرضی سے کوئی بات کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن توجہ کریں، کچھ لوگ ہمیں سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ ان سنیوں کو اہل بیت بیان کرنا نہیں آتی۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، سنی جس شان سے اہل بیت بیان کرتا ہے کسی کا باپ نہیں کرتا۔ کیا بات ہے؟ اس لیے میں سنیوں سے کہتا ہوں، کالے دل والوں سے اور کالے کپڑے والوں سے ہمیں متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اپنی روایات ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے۔ اور الحمدللہ 1450 سال سے جتنا سنیوں نے اہل بیت بیان کیا ہے اتنا کسی کے یہاں تصور نہیں ہوتا، اس لیے کہ 1450 سال سے تو ہم ہی ہیں۔ آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تب سے ہمارے اہل بیت پڑھا جا رہا۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو چھوڑ چکے ہیں، اور نہ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم وہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کو اللہ نے دو اسی لیے دیا کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن۔ اور اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اگر رونائی اور گرد نواز سے سننے والے واقعی سننے آئے تو توجہ فرمائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سیدہ کا مرتبہ عرش کی طرح ہے تو بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی۔ پھر کیا اگر کہوں کہ کعبے کی طرح ہے تو بھی بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی۔ پھر اللہ اکبر یوں کہوں کہ سیدہ کا مرتبہ جنت کی طرح ہے تو بھی بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کیوں پوری نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کیا کہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں آرام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور قبر انور کی جو مٹی شریف حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے, حضور کی پشت انور سے, حضور کے بازو اقدس سے, حضور کے قدم ناز سے, اس مٹی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا. امام اہل سنت سمیت امام زرقانی اور دیگر بزرگوں نے لکھا, شیخ محقق نے لکھا. کیا لکھا؟ کہ جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے مس ہے وہ قبر انور کی مٹی کعبے سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے, حتیٰ کہ جنت سے افضل ہے. کیا مٹی کس سے لگ جائے؟ رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگ جائے تو وہ کعبے, عرش اور جنت سے افضل ہو جاتی ہے. اب میں فاطمہ الزہرا کو کعبے کے برابر کہوں تو کس منہ سے کہوں, عرش کے برابر کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ نبی کے جسم سے مٹی لگ جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے. فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے. فاطمہ الزہرا کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بنا تو منی, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نعرے تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت سیدہ زہرا, مادر حسنین کریمین, لخت جگر مصطفیٰ, مخدوم کائنات. آج بہت تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن ایک روایت آپ سماعت کر لیں. سنیو, غور کرنا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں قریب میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے, آپ کے قریب میں, جسے بیلگرام شریف کی خانقاہ کہتے ہیں. وہ خانقاہ اللہ اکبر بہت قدیم ہے, صدیوں پرانی خانقاہ ہے. اور وہ وہاں کے جو سب سے بڑے بزرگ سید محمد پیر دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ, وہ ڈائریکٹ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی اور خلیفہ بھی ہیں. اتنی پرانی قدیم خانقاہ ہمارے ماہرہ کے مشائخ انہی کی اولاد میں سے ہے. وہاں سے کتاب چھپی ہوئی ہے, اس کا نام ہے نظم العالی, اور اس کے مصنف ہے میر سید محمد بیلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ. میر سید محمد بیلگرامی اس کے مصنف ہے. اس کتاب پر تقریر تاج الشریعہ کی بھی ہے. خیر العطیہ حضرت علامہ پیر سید اویس میاں صاحب کی بھی اس پر جو وہ تصدیق موجود ہے. یعنی میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو تعارف کرا دوں. اب اس کے بعد اس پر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. سیدہ پاک کی شان اگر سنی اس نیت سے سنے کہ ہمارے مقدر بدل جائے تو پھر سنیوں کو سننا چاہیے. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں فضائل پڑھوں یہ روایت ضرور پڑھوں, بار بار پڑھوں. ناسبیت کے نشیمن پر بجلیاں گراتا رہوں, خارجیت کے نشیمن پر بجلیاں گراتا رہوں, اس لیے کہ اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. اللہ اللہ مفہوم پڑھ رہا ہوں, الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن روایت یہی ہے جو بطور مفہوم پڑھی جا رہی ہے. ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا ملکہ فردوس بری اللہ اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں حضور سے پوچھ رہی جنت میں کون جائے گا. اس کا مطلب سیدہ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. حسنین کریمین کی امی جان کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب. اب جو انکار کرتے ہیں ان سے سنیوں کا کیا رشتہ؟ اگر اہل بیت سے ہمارا رشتہ ہے تو ان سے کیا رشتہ جو انکار کرتے ہیں؟ تو پھر سنیوں کو کیا ضرورت ہے لوگوں سے رشتے کرنے کی؟ یا تو ان سے کر لو یا تو ان سے کر لو. اس لیے کہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے ہیں, آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے ہیں, اور پھر اللہ اکبر رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے, خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہو سکتی, تو پھر خوش عقیدگی اور بد عقیدگی ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے تھوڑا ہوش کے ناخن لے. شفا شریف میں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ ایک روایت لکھتے ہیں. آج کل لوگ کہتے رہے نہیں مولانا صاحب سب سے بننی چاہیے, سب سے پھٹنی چاہیے, سب نے مل کے رہنا چاہیے. ہم نے کہا یہ شوق تو ہمارا بڑا پرانا ہے لیکن پانی میں پانی ملاؤ تو اچھی بات ہے, دودھ میں دودھ ملاؤ تو اچھی بات ہے. جو دودھ میں دودھ ملاتا ہے شریف ہے, اچھا تاجر ہے, ہوشیار ہے, لیکن جو دودھ میں پانی ملا دے وہ کرپٹ آدمی ہے اور وہ انتہائی بدکار انسان ہے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے عزیز جب پانی دودھ کے اندر نہیں ملایا جا سکتا اور دودھ میں پانی
اللہ کے دودھ کو بڑھانا یہ خیانت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر بدعقیدگی کے ساتھ خوش عقیدگی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی گندی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا، دودھ میں پانی ملانے والا وہ مجرم ہے جسے خائن کہتے ہیں، اور اللہ اکبر، خوش عقیدوں کو بد عقیدوں کے درمیان اگر ملانے کی کوئی کوشش کرے تو یہاں بھی اس کے ایمان کا طوطا اڑ سکتا ہے اور وہاں بھی وہ برباد ہو سکتا ہے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ جو لکھتے ہیں اس کو سن لیں۔ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ تو پتا چلا یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یہ گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم جو رسول اللہ کے اصحاب ہے، وزیر ہے، حضور کے گناہ